بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 22، آیت نمبر 177 تا 182۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کے بعد جو اہل ایمان پر اعتراضات ہوئے، اس بحث کو ایک عجیب انداز میں یہاں ختم کیا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں قصاص کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پائے جانے والے ایک ظالمانہ رویے کا خاتمہ بھی ہے کہ جو وہ غریب اور امیر کے درمیان کیا کرتے تھے۔ تیسری آیت مبارکہ میں قصاص کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ چوتھی آیت مبارکہ میں ایک وصیت کا بیان ہے، خاص قسم کی وصیت، اور وہ والا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کسی کے بارے میں کرے، پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اس کو جو تبدیل کرے گا تو تبدیل کرنے والے پر بڑا سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر وصیت کرنے والا وصیت کرنے میں کسی طرفداری سے کام لیتا ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی وصیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے تبدیل کرنے کے لیے اسے سمجھانا یہ وصیت کو تبدیل کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ انتہائی اہم احکامات کے اوپر مشتمل یہ رکوع ہے۔ پوری توجہ سے اس رکوع کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں، مطلب کو سمجھیں اور قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس نہیں، البر نیکی، ان تولوا ان یہ کہ، تولو ولا یولی باب تفعیل ہے اور لفیف ہے، کیونکہ اس میں دو کمزور حرف ہیں، شروع میں واو آخر میں یا، اسی سے یہ فعل مضارع ہے، آخر سے نون ان کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ان تولو یہ کہ تم کر لو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ کی جمع ہے، نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرقی، قبل ایک ہے قبل، با کے اوپر جزم، اس کا معنی ہوتا ہے پہلے، ایک ہے قبل، اس کا معنی ہے جانب یا طرف، مشرق اور مغرب کی طرف، نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو اہل ایمان پر اعتراض کیا کرتے تھے قبلہ کی تبدیلی پر، اس آیت مبارکہ میں اس بحث کو ایک خاص انداز میں ختم کر دیا گیا کہ تم نے سارا کا سارا دین صرف اسی بات کو بنا لیا کہ نماز میں انسان کا رخ کس کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، یعنی جہت کو ہی دین کا مقصد بنا لیا اور ساری شریعت صرف یہی ہے۔ یہ اس آیت کا خطاب ہے یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کو، اور انہیں بتایا گیا اصل اجر اور ثواب اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے دے وہی ثواب ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل ثواب کا دور و مدار اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا لیس البر نہیں ہے نیکی، نہیں ہے کمال، ان تولو کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق و مغرب کی طرف۔ پھر کمال کس میں ہے؟ ولیکن البر اور لیکن، لیکن کا معنی لیکن، البر نیکی، لیکن کمال یہ ہے، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، من اس میں موصول جو شخص، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، نبیین یہ نبی کی جمع ہے۔ یہ عقائد کا بیان ہے کہ پہلی چیز جو ضروری ہے تمہارے عقائد درست ہوں۔ دوسری چیز میں اعمال اور عبادات کو بیان کیا گیا۔ وَآتَ الْمَالَ آتا یؤتی یہ باب افعال سے ماضی ہے، اس میں ایک حمزہ ہے شروع میں جس کی وجہ سے یہ محموز الفا ہے، اور آخر میں کمزور حرف یا ہے جس کی وجہ سے یہ فعل ناقص بھی ہے۔ آتا
اور دے المال مال کو علی حبہ اس کی محبت، حبہ میں ہی ضمیر یا تو یہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے، کیا مطلب کہ وہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ضائع شدہ مال اور بیکار چیز خرچ نہیں کرتا، یا حبہ کی ضمیر یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ اور اس کو کوئی مطلوب نہیں۔ نمبر 3، یہی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے پیچھے نا آتا، اس کے اندر مصدر ہے ایتا، اس کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دینے میں اپنے دل کی رضامندگی سے خرچ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ خرچ بھی کر رہا ہے اور اندر ہی اندر سے اس کا دل دکھ بھی رہا ہو۔ وَآتَ الْمَالَ اور وہ دے مال کو عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود اسے دے رہا ہے، یا دینے میں دینا اسے محبوب ہے، اور وہ دے مال کو عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت میں۔ کس کو دے؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو۔ ذوی یہ ذو کی جمع ہے، والے کو کہتے ہیں، قربا یہ رشتہ دار کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو دے۔ والیتاما اور یتیموں کو دے، یہ یتیم کی جمع ہے۔ والمساکین اور مسکینوں کو دے، یہ مسکین کی جمع ہے۔ وابن السبیل ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، ویسے ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا معنی راستہ، راستے کا بیٹا کیا مطلب؟ مسافر، اور مسافر کو دے۔ والسائلین سائلین یہ سائلن کی جمع ہے، سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، اور سوال کرنے والے کو دے۔ وفی الرقاب رقاب رقبتن کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، اور گردنوں میں دے، کیا مطلب؟ جو غلام تھے غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال لگائے، یا ایک ایسا غلام جس کو اس کا آقا کہہ دے مجھے اتنا مال دے دو تو تم آزاد، جسے شریعت میں مکاتب کہتے ہیں، تو اس کی طرف سے بھی بدلے کتابت دے کر اسے آزاد کرے۔ یا آج اس کی زیادہ پیش آنے والی صورت کہ کوئی مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کا اس کے پاس کوئی وسیلہ اور راستہ نہ ہو، تو اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن کو آزاد کر دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اقام یقیم باب افعال سے ماضی ہے، اور قائم کرے نماز کو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ کو۔ یہ سارے اعمال اور عبادات کا ذکر تھا۔ آگے پھر اخلاقیات کا ذکر ہے۔ والموفون اوفا یوفی، اس کے اندر بھی دو کمزور حرف ہیں، ایک واو ایک یا، یہ باب افعال سے اس میں فاعل میں جمع کا صیغہ ہے، موفن موفیانی موفون، اور وہ پورا کرنے والا ہو، بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، عاہدوا یہ فعل باب مفاعلہ ہے، اسی سے ماضی ہے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کریں۔ والصابرین اور وہ صبر کرنے والا ہو، صابرین صابرون کی جمع ہے، فی البأساء سختی میں، بأسا سختی اور تنگی کو کہتے ہیں، والضراء اور تکلیف میں۔ نمبر 3، وحین البأس اور جنگ کے وقت اور لڑائی کے وقت، یعنی ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہو، حالات اس کے اوپر ٹیٹ ہوں، تکلیف والے ہوں، لڑائی والے ہوں، ان تمام صورتوں میں وہ صبر کا دامن تھامنے والا ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن میں یہ صفات ہوں گی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون وہ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ تقوی کی تعریف وہ بیان کریں جو اللہ کے قرآن نے بیان کی، تو یہاں یہ والی آیت مبارکہ گویا تقوی کی تفصیلی تعریف ہے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے بھی سچے لوگ کون ہیں، تو سچے لوگ وہ ہیں جن کے عقائد بھی درست ہیں، اعمال بھی درست ہیں، معاملات بھی درست ہیں، اور اخلاقیات بھی درست ہیں۔ ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر دیکھیں، لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولوا کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق و مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی، من آمن لیکن نیکی وہ ہے جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر
اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور وہ دے مال کو، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود، یا اللہ کی محبت میں دے یا اسے دینا محبوب ہو، اور وہ دے مال کو اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرنے والے ہوں، بِعَہْدِهِمْ اپنے وعدے کو، اِذَا عَاهَدُوا جب وہ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ اور وہ صبر کرنے والے ہوں، فِي الْبَأْسَاءِ سختی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَأُولَئِکَ ہم اور یہی ہیں وہ لوگ ہم المتقون جو پرہیزگار ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، کتب کاتب یکتب اس کا معنی ہے لکھنا، اسی کاتبہ سے فعل ماضی مجہول پیسیو وائس کتب۔ قرآن پاک میں یہ والی اصطلاح کسی عمل کو انسانوں پر فرض کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، تو کتب فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص تم پر قصاص فرض کیا گیا، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، یعنی مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا۔ قصاص عربی میں مساوات اور برابری کو، یہ آیت مبارکہ قصاص کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی اسلحہ کے ساتھ یا دھاری دار چیز کے ساتھ جان بوجھ کے قتل کرے تو اس جرم کے بدلے میں قصاص آتا ہے۔ الحر بالحر، حر عربی میں آزاد کو کہتے ہیں، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، یعنی اگر ایک آزاد دوسرے آزاد کو قتل کرے تو جو قاتل ہے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں دو کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے عرب میں دستور تھا کہ جو امیر ہوتے تو وہ اپنے ایک مقتول کے بدلے میں غریبوں کے اور کمزور لوگوں کے دو آزادوں کو قتل کرتے، اس کا یہاں رد کیا گیا۔ والعبد بالعبد اور غلام کو غلام کے بدلے میں، تو جس غلام نے قتل کیا ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، اس غلام کے بدلے میں دوسرے کمزور لوگوں کے آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، انثى عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں، یعنی جو قاتل عورت ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی غیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ عرب میں پائے جانے والے ایک ظالمانہ اسلوب اور طریقے کا خاتمہ ہے، اس کو ختم کیا گیا۔ آگے فرمایا، فمن عفی، فا کا معنی پس، من جسے یا جو شخص، عفی معاف کیا جائے، لہو اسے، پس جس شخص کو معاف کیا جائے، عفی یعفا یعفو فعل ناقص ہے، آخر میں کمزور حرف واو ہے، اسی ماضی معلوم سے ماضی مجہول پیسیو وائس عفی، پس جس شخص کو معاف کیا گیا ہو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، من کا معنی سے اخ بھائی ہی اس کے، پس جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا گیا ہو، شیئن کچھ، یعنی کسی نے جن کا بندہ قتل ہوا ہو انہوں نے اسے معاف کر دیا، کچھ معاف کیا یا پورا معاف کیا۔ اگر کچھ معاف کیا، فاتباع، اتبع یتبع اسی سے یہ مصدر ہے، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو اچھا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی ان سے آپ جو مال جس پر صلح ہوئی ہے اس کا مطالبہ کریں۔ وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، الیہ اسے، بِإِحْسَان اچھے طریقے سے، یعنی جن کا بندہ قتل ہوا ہے
اگر انہوں نے پیسوں کے اوپر صلح کی ہے تو وہ پیسوں کا مطالبہ بھی دستور کے مطابق کریں اچھے طریقے سے، یہ انہیں نصیحت کی گئی۔ وَأَدَاءٌ، یہ ان کو نصیحت کی گئی جن کے بندے نے قتل کیا ہے کہ تم بھی جن پیسوں پہ تم نے صلح کی ہے تو اچھے طریقے سے مقتول کے ورثاء کو وہ پیسے ادا کر دو۔ یہ جو معافی کا تمہیں کہہ دیا گیا، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ تخفیف آسانی ہے، خفف یخفف باب تفعیل سے مصدر، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، یعنی اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو یہ والی معافی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی رحمت۔ فمن اعتدى، پس جو شخص اعتدى زیادتی کرے، پس جس شخص نے زیادتی کی یعنی معاف بھی ہو گئے، اب معاف کرنے کے بعد پھر مقتول کے ورثاء نے قاتل کو یا قاتل کے خاندان میں سے کسی کو قتل کیا تو یہ زیادتی ہے۔ بعد ذلك، اس کے بعد یعنی صلح کر لینے کے بعد اب جو زیادتی کرے گا، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ فمن عفی سے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مقتول کے وارثوں میں کسی نے خون کو معاف کر دیا، اب قاتل قصاص میں قتل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں گے وارثوں نے معاف کس طرح کیا ہے، بغیر معاوضے کے کیا ہے محض ثواب کے لیے، یا معاوضے کے طور پہ کیا ہے، یا دیت شرعی کے طور پہ کیا ہے۔ تو جس طریقے پہ کیا ہو، اگر تو انہوں نے بغیر مال کے معاوضے کے کیا ہے تو اب مقتول کے ورثہ قاتل کے ورثہ سے کچھ بھی نہیں مطالبہ کر سکتے۔ اگر پیسوں کے عوض کیا ہے تو پیسوں کا مطالبہ احسن انداز میں کریں، فاتباع بالمعروف، اور قاتل کے ورثہ بھی اچھے انداز میں وہ پیسے ادا کریں، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اگر دیت کے اوپر انہوں نے صلح کی ہے تو ایک آدمی کی دیت وہ ہے 100 اونٹ جن کی مختلف عمریں ہیں، یا 1000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یا 10,000 درہم وہ انہیں دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں قتل عمد میں جان بوجھ کے قتل ہوا ہے، اس میں قصاص لینے کی بھی اجازت ہے، دیت لینے کی بھی اجازت ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، وگرنہ یہود وہ صرف قصاص لیتے تھے، نصارہ ان کے ہاں صرف دیت تھی، مقتول کے ورثہ کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے۔ ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں، فمن عفی، پس جسے معاف کیا جائے، لہو، اس کے لیے، من کا معنی جو تھا، لہو آیا تو ترجمے میں جسے، پس جسے معاف کیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، کہ مقتول کے ورثہ دستور کے مطابق قاتل کے ورثہ سے پیسوں کا مطالبہ کریں، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اسے، بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے، قاتل کے ورثہ بھی جس مال پر صلح ہوئی ہے وہ مال اچھے طریقے سے مقتول کے ورثہ کو ادا کریں۔ ذالک، یہ، تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، یعنی تم قصاص لینا چاہو تو اس کی بھی اجازت، تم بغیر معاوضے کے معاف کرنا چاہو تو اس کی بھی اجازت، تم دیت لینا چاہو تو اس کی بھی اجازت، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے۔ فمن اعتدى، پس جس شخص نے زیادتی کی، اب صلح ہو گئی لیکن دوبارہ پھر ان کا بندہ قتل کر دیا، بعد ذلك، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب قصاص کا حکم کیوں ہوا؟ اگلی آیت مبارکہ میں اس کی حکمت کو بیان کیا گیا، فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اولی، یہ اولو ہے جس کا معنی زو ہم نے پڑھا، زو کی جمع
الو آتی ہے، الو کا معنی بھی ہے والے، الباب لب کی جمع ہے، لبیب کی جمع، عقل مند کو کہتے ہیں۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ قصاص کے ڈر کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، یا قصاص کی وجہ سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب اگر کوئی یہ کہے یہ قصاص میں تو خون بہانا ہے، اس کے اندر زندگی کہاں ہے؟ دیکھیں، ایک ظالم اور قاتل کا خون بہے گا، اس کی وجہ سے باقی ساری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، قبیلوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک خاص قسم کی وصیت کی فرضیت کا بیان ہے۔ کتب علیکم، کتب فرض کی گئی، علیکم تم پر، اذا حضر جب، حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، احد کوئی ایک، کم تم میں سے، فرض کی گئی تم پر جب تم میں سے کسی ایک کو آئے، موت موت، ان تارک، ان کا معنی اگر، تارک وہ چھوڑے، اس سے مراد ہے مال، اگر وہ مال چھوڑے تو کیا فرض کیا گیا؟ تو کتبہ کا نائب فاعل الوصیت ہے، کتب علیکم الوصیت، فرض کی گئی تم پر وصیت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور اگر اس نے مال چھوڑا ہو، کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین، والدین والدن کا تثنیہ ہے، ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے۔ کیسے وصیت کرے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، حقا، یہ بات حق ہے، لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ اس آیت مبارکہ میں وصیت کا لفظ آیا۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں ہو یا موت کے بعد، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم موت کے بعد ہو۔ اب تمہارے اوپر وصیت فرض کر دی گئی، اگر تم خیر چھوڑو، خیر کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی مال بھی ہے، یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں خیر سے مراد مال ہے۔ شروع میں یہ وصیت فرض تھی کیونکہ اس وقت صرف بیوی اور اولاد کو مرنے والے کی وراثت ملتی تھی، تو حکم ہوا والدین کے لیے وصیت کر دے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے۔ لیکن جب میراث کی آیت نازل ہوئی سورہ نساء میں، ہر ایک کا، ہر رشتہ دار کا حصہ متعین ہو گیا، اب یہ وصیت کی فرضیت یہ ختم ہو گئی، لیکن اب بھی مستحب ہے، مگر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، ایک۔ نمبر دو، تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، کتب علیکم، فرض کر دی گئی تم پر، اذا حضر جب آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک اگر وہ چھوڑے یعنی فوت ہونے والا، خیرا مال، کیا فرض کیا گیا؟ الوصیت، وصیت، کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق یعنی اچھے طریقے سے، حقا یہ لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ متقین یہاں مؤمنین اس سے مراد ہے، لیکن لفظ متقین اختیار کیا، بتلا یہ دیا گیا کہ احکام کی تکمیل وہی کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ فمن بدلہ، فا کا معنی پھر، من جو شخص، بدل یبدل تبدیلا، باب تفعیل ہے اس سے ماضی، پس پھر جو شخص بدل دے، ہو اسے یعنی وصیت کو، بعدما بعد اس کے، سمعہ اس نے سنا اسے، یعنی وصیت کو سننے کے بعد اب جو شخص وصیت کو بدل دے گا، فإنما تو صرف تو پختہ بات ہے، اثمہ اس کا گناہ، یعنی اس بدلنے کا گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ بدل یبدل سے فعل مضارع سے جمع، جو اسے تبدیل کریں، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے تبدیل کریں، یعنی مردہ تو وصیت کر کے انصاف کے ساتھ مرا ہے،
اب دینے والوں نے اگر اس کی تعمیل نہ کی تو مردے پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، بلکہ گناہگار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اس نے وصیت کی تھی اور انہوں نے اس وصیت کو بدل دی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض تھی، فرض کی ادائیگی کے بغیر مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے میری زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اب اگر اس کے تہائی مال میں سے جتنی زکوٰۃ ادا کرنا ممکن ہو، وارثوں کے اوپر اس کی وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نافذ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کی وصیت کو بدلیں گے تب بھی گناہ گار ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ فمن بدلہ، پھر جو شخص اسے بدل دے، بعدما سمعہ، اسے سن لینے کے بعد، فإنما، تو پختہ بات ہے، تو صرف اثمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، اسے بدلتے ہیں وصیت کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ لیکن ایک خاص صورت ہے کہ جس میں اگر وصیت کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو وہاں انسان گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت کو سمجھیں، فمن خوف، فمن، پس جو شخص، خوف، ڈرے، یا پس جس شخص کو اندیشہ ہو، من موصن، موصن، اوصا، یوصی، باب افعال ہے، اور باب افعال میں یہ لفیف ہے، اس میں دو کمزور حرف ہیں، ایک واو اور پھر صاد کے بعد یا، اسی سے یہ اسم فاعل ہے، موصن۔ پس جس شخص کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، موصی، وصیت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جس کے لیے وصیت ہو اسے کہتے ہیں موصی لہو، صاد کے ساتھ۔ پس جس شخص کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری، او اثمن، یا گناہ کی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا غلطی سے یا جان بوجھ کر وصیت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں کسی وارث یا دوسرے کسی رشتہ دار کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور وصیت میں عدل و انصاف باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے اور کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا اس کا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ بیچ میں پڑھ کر وصیت کرنے والے اور جن کے لیے وہ وصیت کر رہا ہے ان کے درمیان اصلاح کر دے، انہیں صحیح طریقہ بتا دے، یا صاحب اقتدار ہے وہ اس کی وصیت کو بدل دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے۔ مثال کے طور پر قریب کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، حالانکہ قریب کے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے چونکہ پوتوں کو میراث نہیں ملتی تو ایک بیٹے کو یہ زیادہ مال دینا چاہتا ہے، اس کی طرف اس کا زیادہ میلان ہے تو یہ اس کے بیٹوں کے نام وصیت کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک طرف کا میلان ہے۔ یا گناہ کی وصیت کیا ہے کہ یہ کل کے کل مال کی وصیت کر دے یا تہائی سے زائد کی وصیت کر دے۔ اب جس شخص کو پتہ چلے کہ اس کی وصیت میں اس طرح کا عیب ہے تو وہ درمیان میں پڑھ کر ان کے درمیان اصلاح کروا دے تو یہ تبدیلی کے زمرے میں نہیں آتا۔ فمن خوف، پس جس شخص کو اندیشہ ہو، من موصن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، میلان کا یا طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اثم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ اس تبدیلی کے حکم میں نہیں آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، انتہائی مہربان۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، فمن خوف، پس جو شخص خوف کرے، ڈرے یا جسے اندیشہ ہو، من موصن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح، پھر وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اثم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔